خوش آمدید. آج ہم PPSC امتحانات کی تیاری کے لیے کچھ نوٹس دیکھ رہے ہیں. جی. خاص طور پر یہ PPSC برادرز اکیڈمی کے نوٹس ہیں. ان میں انگریزی الفاظ ہیں، ان کے مترادفات اور ساتھ میں اردو معنی بھی دیے گئے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف رٹا لگانا نہیں ہے. جی نہیں. ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ الفاظ جڑتے کیسے ہیں، ان میں باریکیاں کیا ہیں، اور امتحان کے لحاظ سے کون سا جواب صحیح مانا جاتا ہے. بالکل. سیاق و سباق اہم ہے. جی، تو ہم ہر لفظ، اس کا اردو معنی، دوسرے آپشنز اور جو صحیح مترادف چنا گیا ہے اس سب پر بات کریں گے. کوشش کریں گے کہ کچھ گہری باتیں سمجھ آئیں. صحیح. مجھے ہمیشہ یہ تجسس رہتا ہے کہ الفاظ کیوں چنے جاتے ہیں، ان کے پیچھے کیا سوچ ہوتی ہے. چلیں شروع کرتے ہیں پھر. ضرور. تو فہرست میں پہلا لفظ نمبر 2 پر ہے، ڈیٹیسٹ. نوٹس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے نفرت کرنا. کافی شدید لفظ ہے. جی بالکل. یہ ایک مضبوط جذبے کا اظہار ہے، اور نوٹس کے مطابق اس کا درست مترادف ہیٹ ہے. اس کا مطلب بھی نفرت کرنا ہے. اچھا. تو یہ تو ایک بہت واضح جوڑا ہے، سیدھا سیدھا. یہاں کوئی خاص پیچیدگی نہیں ہے. ہاں، یہ تو صاف ہے. دونوں الفاظ شدید ناپسندیدگی یا نفرت بتاتے ہیں. اور جو دوسرے آپشنز تھے وہ تھے آرگیو، بحث کرنا، ڈسکور، دریافت کرنا، اور ریویل، ظاہر کرنا. جی. یہ تو بالکل ہی الگ معنی رکھتے ہیں. مطلب نفرت کرنے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ان کا. یقیناً. ان کا ڈیٹیسٹ کے بنیادی معنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہاں صحیح جواب چننا بہت آسان تھا. یہ ایک اچھا آسان آغاز ہے، ایک ایسا جوڑا جہاں معنی بالکل ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اگلے لفظ پر. یہ ہے گریشس. نوٹس میں مطلب لکھا ہے مہربان. اور یہاں جو مترادف چنا گیا ہے وہ ہے پلیزنٹ، یعنی خوشگوار. اچھا، یہاں بات تھوڑی دلچسپ ہو جاتی ہے. گریشس کا مطلب مہربان تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا پلیزنٹ یعنی خوشگوار یہ پورا مطلب ادا کرتا ہے؟ میں تو شاید کائنڈ جیسا کوئی لفظ سوچ رہا تھا. وہ مہربان کا زیادہ سیدھا ترجمہ لگتا ہے. بات تو ہے آپ کی. گریشس میں صرف مہربانی نہیں ہوتی نا، اس میں ایک خاص قسم کی سماجی شائستگی، خوش اخلاقی، وہ بھی تو ہوتی ہے. آپ کی نشاندہی بہت اہم ہے. گریشس میں وہ سماجی پہلو نمایاں ہے. کسی کا رویہ، میزبانی یا انداز جو دوسروں کو آرام دہ، خوشگوار محسوس کرائے. جی. تو پلیزنٹ ہونا یعنی خوشگوار ہونا اس کا ایک نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن شاید مکمل مترادف نہ ہو. صحیح. تاہم اگر ہم دوسرے آپشنز دیکھیں، پریٹی خوبصورت، کلیور چالاک، پریزنٹ موجود، وہ تو بالکل ہی الگ ہیں. وہ تو بالکل ہی غیر متعلق ہیں. تو امتحانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو دیے گئے آپشنز میں پلیزنٹ ہی وہ لفظ ہے جو گریشیس کے کسی پہلو کو، یعنی اس خوشگوار طبیعت کو ظاہر کرتا ہے. اچھا. تو یہ ایک مثال ہے کہ کبھی کبھی آپ کو بہترین دستیاب آپشن چننا پڑتا ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امتحان میں اگر بالکل صحیح نہ ملے تو قریب ترین معنی والا لفظ چننا پڑتا ہے. جی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. نمبر 4 پر ہے پریڈکٹ، مطلب پیش گوئی کرنا. اس کا مترادف فورٹیل دیا گیا ہے. اس کا مطلب بھی پیش گوئی کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک اور بہت واضح اور درست جوڑا ہے. دونوں الفاظ مستقبل کے بارے میں پہلے سے بتانے یا اندازہ لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں. باقی آپشنز تھے ڈیسائیڈ، فیصلہ کرنا، پریونٹ، روکنا، اور ڈسکور، دریافت کرنا. یہ تو بالکل مختلف کام ہے. جی بالکل. ڈسکور بھی کچھ نیا پتہ لگانا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ مستقبل کے بارے میں ہو. بالکل. پریڈکٹ اور فورٹیل میں مستقبل کا عنصر خاص ہے. ان کے استعمال میں شاید تھوڑا فرق ہو، جیسے فورٹیل کبھی کبھی پرانی یا پراسرار قسم کی پیشگوئیوں کے لیے آتا ہے. ہاں سنا ہے. لیکن بنیادی معنی ایک ہی ہے. ٹھیک. اگلا لفظ ہے کن. نوٹس میں مطلب ہے رشتہ دار. اور اس کا مترادف ہے ریلیٹیو، جس کا مطلب بھی رشتہ دار ہے. یہ بھی انگریزی میں ایک معیاری اور عام جوڑا ہے. جی. دوسرے آپشنز البتہ دلچسپ تھے. ایگزلٹ یعنی بہت خوش ہونا، ٹوسٹ یعنی مروڑنا، اور فرینڈ یعنی دوست. دوست اگرچہ قریبی ہوتا ہے، لیکن وہ کن یا ریلیٹیو تو نہیں ہوتا نا، جو خون یا شادی کے رشتے کو بتاتے ہیں. جی ہاں. کن اور ریلیٹیو خاص طور پر خاندان اور نسبی تعلقات کے لیے ہیں. فرینڈ ایک الگ سماجی تعلق ہے. تو یہاں بھی انتخاب واضح تھا. اب دیکھتے ہیں نمبر 6، پینسو.
معنی دیا ہے غور و فکر میں ڈوبا ہوا۔ اس کا صحیح مترادف thoughtful دیا گیا ہے، جس کا مطلب بھی غور و فکر میں یا سوچ میں گم ہے۔ یہ ایک اچھا جوڑا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ پینسو ہونے میں اکثر گہری، سنجیدہ اور کبھی کبھی تھوڑی اداس یا متفکر سوچ ہوتی ہے۔ کیا تھاٹفل میں بھی وہی گہرائی ہے؟ thoughtful کا دائرہ تھوڑا وسیع ہو سکتا ہے۔ یہ کسی کا خیال رکھنا، مطلب کنسیڈریٹ ہونا بھی ہو سکتا ہے، یا صرف سوچ میں گم ہونا بھی۔ اچھا۔ لیکن جب یہ پینسو کے مترادف کے طور پر آئے تو اس کا مطلب وہی گہری سوچ لیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرے آپشنز دیکھیں، اوپریسڈ ظلم کیا ہوا، کیجڈ پنجرے میں بند، ہیپی خوش۔ یہ تو پینسو کی کیفیت سے بالکل مختلف ہے۔ ہاں ہیپی تو تقریباً الٹ ہے۔ ہاں بالکل تو تھاٹفل یہاں بہترین انتخاب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے بینش، معنی ملک بدر کرنا۔ اس کا مترادف ایگزائل ہے۔ اس کا مطلب بھی ملک بدر کرنا یا جلا وطن کرنا ہے۔ یہ ایک اور مضبوط اور سیدھا جوڑا ہے۔ ان دونوں میں وہ سزا والا یا مجبوری والا عنصر نمایاں ہے۔ جی، دوسرے آپشنز تھے ہیٹ نفرت کرنا، فیڈ پھیکا پڑ جانا، اور کلین صاف کرنا۔ ان کا تو ملک بدر کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ جی، بینش اور ایکسائل دونوں کسی اتھارٹی کی طرف سے کسی شخص کو اس کے وطن یا علاقے سے نکال دینے کو کہتے ہیں، اکثر سیاسی یا قانونی وجوہات کی بنا پر۔ یہ مترادف کے طور پر بہت موزوں ہیں۔ اب آتے ہیں اس جوڑے پر جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا، جو کافی دلچسپ ہے۔ نمبر 8، فراڈ۔ نوٹس میں مطلب ہے دھوکہ۔ اور اس کا مترادف دیا گیا ہے امپوسٹر، یعنی نقلی شخص یا بہروپیہ۔ ہاں، یہ وہ نقطہ ہے جہاں بات صرف لفظی معنی سے آگے نکل جاتی ہے۔ فراڈ تو ایک عمل ہے نا، دھوکہ دہی کا فعل ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے۔ بالکل۔ جبکہ امپوسٹر وہ ٹھوس شخص ہے جو یہ کرتا ہے، جو خود کو کوئی اور بتا کر دھوکہ دیتا ہے۔ یہ تو عمل اور عمل کرنے والے کا فرق ہو گیا۔ صحیح۔ کیا یہ واقعی مترادف ہے؟ لسانی طور پر تو یہ کامل مترادف نہیں ہے، جیسا آپ نے کہا، ایک عمل ہے، دوسرا اس عمل کو کرنے والا۔ لیکن یہاں ہمیں پھر وہی امتحانی سیاق و سباق دیکھنا ہوگا۔ شاید سوال اس طرح بنا ہو کہ دھوکہ دہی سے متعلق قریب ترین تصور چننا ہے۔ اچھا۔ کلاؤن، مسخرہ، یہ تو بالکل ہی غیر متعلق ہے۔ ہاں، وہ تو نہیں ہے۔ تو ممکن ہے کہ نوٹس بنانے والوں نے فراڈ کے تصور سے جڑے ہوئے شخص امپوسٹر کو عملی طور پر قریب ترین جواب سمجھا ہو۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ مطلب یہ کہ امتحان دینے والوں کو صرف الفاظ کے معنی نہیں بلکہ ان کے درمیان جو عملی تعلق ہے اسے بھی سمجھنا ہوگا۔ یہ صرف رٹا لگانے سے آگے کی بات ہے۔ بالکل، یہ سمجھنا کہ الفاظ کس طرح حقیقی دنیا کے تصورات جیسے جرم اور مجرم ان سے جڑتے ہیں۔ یہ اہم ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 9، سیکرین، معنی میٹھا۔ اس کا مترادف سویٹ ہے، یعنی میٹھا۔ یہ نسبتاً سیدھا معاملہ ہے۔ اچھا، کیا سیکرین اور سویٹ میں کوئی فرق نہیں؟ میں نے سنا ہے کہ سیکرین اکثر منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز مصنوعی طور پر میٹھی ہو یا ضرورت سے زیادہ جذباتی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سیکرین کا استعمال اکثر کسی ایسی چیز کے لیے ہوتا ہے جو ناخوشگوار حد تک میٹھی ہو یا جذبات کے اظہار میں غیر فطری مصنوعی لگے۔ جی۔ تاہم اس کا بنیادی معنی میٹھا ہی ہے۔ امتحان کے لحاظ سے جہاں سیدھا مترادف پوچھا جا رہا ہے، سویٹ سب سے واضح انتخاب ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے آپشنز لیو چھوڑنا، ایرڈ خشک، اور کوئٹ چھوڑ دینا تھے، جو بالکل غیر متعلق ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ہے نمبر 10، ڈریگ، مطلب کھینچنا۔ اور اس کا مترادف پل ہے، جس کا مطلب بھی کھینچنا ہے۔ یہ بھی ایک بنیادی اور عام جوڑا ہے۔ کیا ان میں کوئی باریکی ہے؟ ڈریگ مجھے ہمیشہ لگتا ہے جیسے کسی چیز کو زمین پر گھسیٹنا یا بہت مشکل سے کھینچنا۔ جی، آپ کا تاثر درست ہے۔ ڈریگ میں اکثر زیادہ کوشش، وزن یا رگڑ کا عنصر شامل ہوتا ہے، جبکہ پل زیادہ عام اصطلاح ہے۔ آپ ہلکی چیز کو بھی پل کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی عمل ایک ہی ہے، کسی چیز کو اپنی طرف لانا یا حرکت دینا۔ دوسرے آپشنز تھے سلیپی، نیند میں، کرش، کچلنا، اور پراؤڈ، مغرور۔ یہ کھینچنے سے بالکل مختلف ہیں۔ اگلا لفظ ہے جوویل، معنی خوش مزاج۔ اس کا مترادف میری دیا گیا ہے، یعنی خوش۔ یہ بھی بہت قریب ہے۔ جوویل خاص طور پر اس شخص کے لیے ہوتا ہے نا جو ہنسمکھ ہو، خوش دل اور دوسروں کے ساتھ مل کر خوش ہوتا ہو۔ جی،
میری بھی خوشی کو ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر جیسے تہواروں پر، کرسمس وغیرہ پر. کیا یہ بالکل ایک جیسے ہیں؟ بہت قریب ہے. جوویل شخصیت کی ایک مستقل خصوصیت ہو سکتی ہے، جیسے جوویل پرسن، جبکہ میری اکثر ایک وقتی کیفیت یا ماحول بتاتا ہے، جیسے میری کرسمس یا میری گیدرنگ. اچھا. لیکن دونوں میں خوشی، زندہ دلی، مثبت جذبات مشترک ہیں. ٹھیک. دوسرے آپشنز تھے انکریڈولس، شک کرنے والا، ریولٹنگ، گھن آنا، اور ڈزی، چکر آنا. یہ تو جوویل کے معنی سے بالکل الٹ یا غیر متعلق ہے. سمجھ گیا. اب نمبر 12 پر ہے انڈیفرنٹ، مطلب لا تعلق. اس کا مترادف نیوٹرل دیا گیا ہے، یعنی غیر جانبدار. یہ ایک اور دلچسپ جوڑا ہے. انڈیفرنٹ ہونے کا مطلب تو کسی چیز میں دلچسپی نہ لینا ہے یا پرواہ نہ کرنا. جی. نیوٹرل کا مطلب ہے کسی معاملے میں سائیڈ نہ لینا. کیا یہ ایک ہی بات ہے؟ مطلب کوئی بحث میں نیوٹرل ہو سکتا ہے لیکن اسے موضوع میں دلچسپی ہو، یا کوئی نتیجے پر انڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اسے فرق ہی نہیں پڑتا. یہ ایک بہت عمدہ نقطہ ہے. ان باریک فرق ہے. انڈیفرنٹ اکثر جذبات کی کمی، لا تعلقی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ نیوٹرل ایک پوزیشن یا موقف کو، خاص طور پر تنازعات میں. جی. تاہم عملی طور پر لا تعلقی یعنی انڈیفرنس اکثر غیر جانبداری یعنی نیوٹرالٹی کا باعث بنتی ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تو آپ اس میں کسی ایک طرف کیوں جائیں گے؟ ہاں، یہ تو ہے. شاید اسی تعلق کی وجہ سے انہیں مترادف کے طور پر پیش کیا گیا ہے. دوسرے آپشنز تھے انکائنڈ، نامہربان، پریشس، قیمتی، اور مین، نیچ، جو انڈیفرنس سے بالکل مختلف ہیں. یعنی یہاں بھی وہ سیاق و سباق اور دستیاب آپشنز والی بات آ گئی. جی بالکل. اب دیکھتے ہیں سیمیولیٹ، معنی نقل کرنا. اس کا مترادف امیٹیٹ ہے، جس کا مطلب بھی نقل کرنا ہے. یہ ایک واضح اور درست جوڑا ہے. کیا ان کے استعمال میں کوئی فرق ہے؟ سیمیولیٹ میں نے اکثر سنا ہے جیسے کسی عمل یا سسٹم کی نقل بنانا، جیسے فلائٹ سیمیولیٹر. جی. امیٹیٹ زیادہ تر کسی شخص یا آواز کی نقل اتارنے کے لیے. بالکل. استعمال کے دائرے میں فرق ہے. سیمیولیٹ میں اکثر مقصد ہوتا ہے کسی چیز کے کام کرنے کے طریقے کو مصنوعی طور پر دہرانا، تحقیق یا ٹریننگ کے لیے. ٹھیک ہے. امیٹیٹ زیادہ عام ہے اور کسی بھی قسم کی نقل اتارنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی معنی نقل کرنا ہی ہے. صحیح. سیمیولیٹ کا عام مترادف نہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے کھرزما، معنی کشش. اور اس کا مترادف چارم دیا گیا ہے، یعنی دلکشی. یہ بہت قریب اور مناسب لگتا ہے. کرزما تو وہ خاص قسم کی طاقتور ذاتی کشش ہوتی ہے نا، جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، اکثر لیڈرشپ سے جڑی ہوتی ہے. جی ہاں. چارم بھی دلکشی ہے، لیکن کیا وہ اتنی ہی طاقتور یا اثر انگیز ہوتی ہے؟ کرزما میں یقیناً وہ مغناطیسیت اور اثر زیادہ نمایاں ہوتا ہے. چارم تھوڑا زیادہ عام ہو سکتا ہے، صرف خوش اخلاقی یا دلکش انداز تک محدود ہو سکتا ہے. لیکن دونوں کا بنیادی جز ذاتی کشش ہی ہے. دوسرے آپشنز تھے گھوسٹ، بھوت، فورس، طاقت، اور کریج، ہمت. وہ تو واضح طور پر غلط ہے. جی. تو چارم دیے گئے آپشنز میں بہترین ہے. اب نمبر 15، اپوشن، معنی تقسیم کرنا. اس کا مترادف ڈیوائیڈ ہے، جس کا مطلب بھی تقسیم کرنا ہے. یہ ایک اور سیدھا اور واضح جوڑا ہے. اپورشن کا لفظ میں نے اکثر سنا ہے جیسے وسائل یا ذمہ داریاں بانٹنے کے لیے، منصفانہ طور پر. کیا ڈیوائیڈ میں بھی وہی مطلب ہے؟ ڈیوائیڈ زیادہ عام لفظ ہے. جی. آپ کسی بھی چیز کو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. اپورشن میں اکثر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت، خاص مقاصد کے لیے یا انصاف کے اصولوں کے مطابق تقسیم کا مطلب شامل ہوتا ہے. اچھا. لیکن بنیادی عمل تقسیم کا ہی ہے. دوسرے آپشنز لے ڈیسائیڈ، فیصلہ کرنا، کٹ، کاٹنا، اور سکوبل، جھگڑا کرنا. کٹ تقسیم کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اپورشن کا براہ راست مترادف نہیں ہے. اب ہے جنیرک، معنی عام. اس کا مترادف جنرل ہے، جس کا مطلب بھی عام ہے.
یہ بہت قریب ہیں اور اکثر ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ جنیرک میں نے زیادہ تر دوائیوں یا مصنوعات کے لیے سنا ہے جو کسی خاص برانڈ کی نہ ہوں۔ جی، جنرل تو بہت وسیع ہے، جیسے جنرل نالج، کیا یہ بالکل ایک جیسے ہیں؟ کسی مخصوص قسم یا برانڈ سے تعلق نہ رکھنے والی چیز کو بیان کرتا ہے جو اسے عام یا غیر مخصوص بناتا ہے۔ ٹھیک۔ جنرل کا مطلب بھی عام یا مجموعی ہوتا ہے، سیاق و سباق پر منحصر ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ عام یا غیر مخصوص ہونے کے معنی میں مترادف سمجھے جا سکتے ہیں۔ دوسرے آپشنز تھے چیپ، سستا، فریش، تازہ، اور ایلڈرلی، بوڑھا۔ یہ جوڑا بھی کافی منطقی لگتا ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 17 پر، کالم۔ نوٹس میں مانا ہے پریشانی۔ یہاں مترادف سکروپل دیا گیا ہے۔ کالم اور سکروپل دونوں کا تعلق ایک خاص قسم کی بے چینی، شک یا ہچکچاہٹ سے ہے، خاص طور پر جب بات ضمیر یا اخلاقیات کی ہو۔ نوٹس میں کالم کا معنی صرف پریشانی ہی لکھا ہے، لیکن کالم تو عام پریشانی سے مختلف ہے نا؟ یہ وہ بے چینی ہے جو آپ کو کوئی غلط کام کرنے سے پہلے یا بعد میں محسوس ہوتی ہے۔ جی بالکل، سکرپل کا بھی یہی مطلب ہے، اخلاقی شک و شبہ۔ تو پریشانی یعنی ڈسٹریس، جو کہ ایک اور آپشن تھا، وہ تو بہت عام ہے۔ آپ نے بالکل صحیح فرق واضح کیا۔ کوم اور سکرپل میں وہ اخلاقی یا ضمیری پہلو بہت اہم ہے جو عام پریشانی یا ڈسٹریس میں ضروری نہیں۔ جی، یہ اندرونی بے چینی یا ہچکچاہٹ ہے کسی عمل کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں۔ دوسرے آپشنز امپیونٹی، سزا سے چھٹکارا، اور پرسیویئر، ثابت قدم رہنا، بھی بالکل مختلف ہیں۔ لہٰذا سکرپل یہاں کوم کا بہترین، اگرچہ زیادہ مخصوص مترادف ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات نوٹس میں دیا گیا اردو معنی، جیسے یہاں پریشانی، لفظ کی پوری گہرائی نہیں بتاتا۔ یہ باریکی سمجھنا واقعی اہم ہے۔ اب ہے ویری، مانا محتاط۔ اس کا مترادف کوشس ہے، جس کا مطلب بھی محتاط ہے۔ یہ ایک بہترین اور بہت عام جوڑا ہے۔ ویری ہونے میں کیا کسی ممکنہ خطرے یا دھوکے کا احساس زیادہ ہوتا ہے کوشس کے مقابلے میں؟ جی، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ویری میں عام طور پر کسی خاص وجہ سے احتیاط برتنے کا عنصر شامل ہوتا ہے، کسی شخص، صورتحال یا ممکنہ خطرے پر عدم اعتماد کی وجہ سے محتاط ہونا۔ اچھا۔ کوشس زیادہ عمومی احتیاط ہے، لیکن عملی طور پر یہ بہت قریب ہیں اور اکثر ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے آپشنز تھے کام، پرسکون، کروڈ، مڑا ہوا، اور کنفیوزڈ، پریشان۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 19، ڈسٹورٹ، مانا بگاڑنا۔ اس کا مترادف ڈیفارم ہے، جس کا مطلب بھی بگاڑنا یا شکل خراب کرنا ہے۔ ڈسٹورٹ تو کسی چیز کی اصل شکل، آواز، معنی یا حقیقت کو بدل دینا یا بگاڑ دینا ہے۔ جی، ڈیفارم مجھے لگتا ہے خاص طور پر جسمانی شکل بگاڑنے پر زیادہ زور دیتا ہے۔ کیا یہ مکمل مترادف ہیں؟ ڈیفارم یقیناً جسمانی شکل پر زیادہ مرکوز ہے۔ آپ کسی مجسمے کو ڈیفارم کر سکتی ہیں۔ ڈسٹارٹ کا دائرہ وسیع ہے، آپ آواز کو ڈسٹارٹ کر سکتے ہیں، حقائق کو، تصویر کو۔ ٹھیک۔ ہم شکل بگاڑنا یعنی ڈیفارم کرنا بھی ڈسٹارٹ کرنے کی ایک قسم ہے، تو بنیادی معنی بگاڑنا مشترک ہے۔ اچھا۔ دوسرے آپشنز تھے رانگ، غلط، ایول، برا، اور ہارم، نقصان۔ یہ سب منفی تصورات ہیں، لیکن بگاڑنے کے عمل کے براہ راست مترادف نہیں۔ ڈیفارم سب سے قریب ہے۔ اور آخر میں نمبر 20، سمچوس، مانے شاندار۔ اس کا مترادف گارجس دیا گیا ہے، جس کا مطلب بھی شاندار یا بہت خوبصورت ہے۔ یہ بھی دلچسپ انتخاب ہے۔ سمچوس عام طور پر ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بہت مہنگی، پرتعیش اور متاثر کن ہوں، خاص طور پر کھانا، ضیافت یا سجاوٹ۔ جی بالکل۔ گورجس زیادہ تر ظاہری خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی شخص یا منظر۔ ایک اور آپشن لگژوریس، پرتعیش بھی تو تھا۔ سمچوس تو لگژوریس کے زیادہ قریب نہیں لگتا؟ یہ ایک قابل غور نکتہ ہے۔ سمچوس میں دولت، فراوانی اور تعیش کا مفہوم بہت نمایاں ہے۔ لگژریس بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ گارجس بنیادی طور پر بصری خوبصورتی پر زور دیتا ہے۔ تو پھر گارجس کیوں؟ شاید شاندار کے عمومی معنی میں، یعنی بہت متاثر کن یا سپلینڈڈ۔ سمچوس چیزیں اکثر دیکھنے میں بھی گارجس لگتی ہیں۔ ہو سکتا ہے۔
یا پھر ممکن ہے کہ دیے گئے آپشنز میں سے اسے قریب ترین سمجھا گیا ہو۔ دوسرے آپشنز تھے ڈیلیریس، حواس میں نہ ہونا، اور پیرلس، خطرناک۔ اب لگزیریس آپشن میں تھا یا نہیں یہ تو نوٹس پر منحصر ہے۔ اگر تھا تو گارجس کا انتخاب واقعی دلچسپ ہے۔ تو اس سارے جائزے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس پوری مشق سے ہم نے کیا اہم باتیں سیکھیں؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ PPSC نوٹس امتحان کی تیاری کے لیے سیدھے سیدھے مترادفات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ ہمیشہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہوتا۔ کچھ جوڑے جیسے پریڈکٹ، فورٹیل یا بینش، ایگزائل بہت واضح تھے، بالکل۔ لیکن کئی جگہوں پر جیسے فراڈ، امپوسٹر، گریشیس، پلیزنٹ، انڈیفرنٹ، نیوٹرل، کوام، اسکروپل اور سمچوس، گارجس، وہاں ہمیں باریکیاں نظر آئیں۔ ہاں، کافی فرق تھا۔ اس سے چند باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ امتحان میں اکثر کامل مترادف کے بجائے بہترین دستیاب آپشن چننا پڑتا ہے۔ دوسری بات، الفاظ کے درمیان تعلق صرف لغوی معنی تک نہیں ہوتا، عملی تعلق جیسے عمل اور کرنے والا وہ بھی اہم ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسری بات، کچھ الفاظ کے اردو ترجمے جیسے قوم کے لیے پریشانی ان کے پورے معنی نہیں بتاتے، جس سے باریکیوں کو سمجھنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف الفاظ رٹنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ کے معنی کی گہرائی، ان کے استعمال کا فرق اور سیاق و سباق کی اہمیت کو سمجھنے کی مشق ہے۔ جی بالکل۔ یہ جاننا کہ کون سا لفظ کس صورتحال میں زیادہ ٹھیک ہے، یہ نہ صرف امتحان بلکہ عام بات چیت اور لکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ بالکل، یہ مشق الفاظ کے ذخیرے کو فعال طور پر بہتر بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف معنی جاننا کافی نہیں، بلکہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مختلف الفاظ جو بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں، اصل میں کیسے مختلف مفہوم یا تاثر پیدا کر سکتے ہیں۔ تو PPSC برادرز اکیڈمی کے نوٹس کے ذریعے انگریزی مترادفات کا یہ جائزہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمیں سیدھے جوابات بھی ملے اور ایسے سوالات بھی جن پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری خیال جو اس گفتگو سے ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ زبان سیکھنے اور استعمال کرنے میں کیا ہمارا ہدف ہمیشہ بالکل درست یا سب سے زیادہ موضوع مترادف تلاش کرنا ہی ہونا چاہیے؟ یا کیا سیاق و سباق، بات پہنچانے کا مقصد اور یہاں تک کہ تخلیقی اظہار ہمیں کبھی کبھی وسیع تر، ملتے جلتے یا غیر متوقع الفاظ استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو گہری بات ہے۔ جس طرح ان نوٹس میں کچھ جوڑے کامل نہ ہوتے ہوئے بھی چنے گئے، کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زبان ہمیشہ اتنی واضح اور کیا کہتے ہیں قطعی نہیں ہوتی جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ صحیح۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ معنی کی تلاش میں کتنی لچک کی گنجائش ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے اور زبان کے مسلسل بدلتے رہنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس دلچسپ گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ یقیناً زبان سیکھنے کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔